بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گرو اپ۔ دوستو، ایک گاؤں میں ایک کسان ہوتا ہے، اس کے پاس ایک بوڑھا گھوڑا ہوتا ہے۔ وہ گھوڑا جو اب وزن نہیں کھینچ سکتا، وزن نہیں اٹھا سکتا، وہ گھوڑا جو اس نے جوانی میں خریدا ہوتا ہے اور اس سے خوب پیسے کمائے ہوتے ہیں، خوب دولت کمائی ہوتی ہے، لیکن اب گھوڑا بوڑھا ہو گیا ہوتا ہے۔ اب وہ صرف چارہ کھا رہا ہے، کسان کی طرف سے چارہ کھائے جا رہا ہے، اس کو کوئی کمائی کر کے نہیں دے رہا ہوتا۔ اب کسان سوچتا ہے یار میں اب اس بوڑھے گھوڑے کا کیا کرنا ہے، اب اس سے جان چھڑا لی جائے، پیچھا چھڑا لیا جائے۔ جس طرح ہمارے زمانے کا دستور ہے کہ ہمارا جب مطلب پورا ہو جاتا ہے تو ہم اس شخص سے اپنی جان چھڑا دیتے ہیں، اپنے بہانے ڈھونڈتے ہیں اس سے تعلق ختم کرنے کی۔ اور اگر کوئی شخص کسی کے کام کا ہو تو پھر اس کی تعریفیں سننے والی ہوتی ہیں، اس کی خوش آمدیں سننے والی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ بولی جانے والی میٹھی بولیاں سننے والی ہوتی ہیں۔ بولیوں سے مجھے یاد آیا کہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا جی کہ دنیا میں سب سے میٹھی زبان کون سی ہے؟ تو کسی نے کہا اردو، کسی نے کہا پنجابی، کسی نے کہا سندھی، کسی نے کہا بلوچی، کسی نے کہا سرائکی، کسی نے کہا انگلش۔ تو ایک شخص بولتا ہے جی کہ دنیا میں سب سے میٹھی زبان جو ہے وہ مطلب کی زبان ہے۔ بات اس کی بالکل سچ ہے۔ جب ہمیں کسی سے مطلب ہوتا ہے تو ہمارا لب و لہجہ اور ہوتا ہے، اور جب ہمارا مطلب نکل جاتا ہے تو ہماری آنکھیں یہاں سے اٹھ کے یہاں آ جاتی ہیں۔ دوستو، خوشامد کے پلوں کے نیچے مطلب کی نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں۔ خیر، بات کی طرف آتے ہیں۔ اس کسان نے جی گھوڑا، اس کے ایک محلے میں ایک کنواں ہوتا ہے، وہ گھوڑے کو اس کنویں میں پھینک دیتا ہے اور محلے والوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ محلے والوں کے پاس جا کے کہتا ہے جی کیونکہ ہمارے گاؤں میں ایک کنواں ہے، کوئی مہمان آتے ہیں، ہمیں اندر باہر آنا جانا پڑتا ہے، یا ہمارے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو کوئی گر گیا تو ہمارا نقصان ہوگا، کیوں نہ اس کنویں کو ہم مٹی سے بھر دیتے ہیں۔ محلے والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس نے اپنا گھوڑا اس میں پھینکا ہوا ہے۔ اسی بات سے قائل ہو جاتے ہیں اور فل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ جب پہلا شخص اس گھوڑے کے اوپر مٹی ڈالتا ہے تو گھوڑا کنویں کے اندر کھڑا ہوتا ہے۔ جب پہلا شخص اس کے اوپر مٹی ڈالتا ہے تو گھوڑا اپنی کمر کو جھنجھوڑتا ہے اور مٹی کچھ ادھر گر جاتی ہے، کچھ اس طرف گر جاتی ہے اور گھوڑا ایزی ہو جاتا ہے۔ جب دوسرا شخص اس طرح کرتا ہے تو سیم پریکٹس گھوڑا پھر کرتا ہے اور مٹی نیچے گر جاتی ہے اور اسی مٹی کے اوپر ہو کے گھوڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔ لوگ فل کر رہے ہیں اور گھوڑا جھنجھوڑ کے اس کے اوپر آتا جاتا ہے۔ جب سطح زمین کے اوپر گھوڑا آ جاتا ہے، فل ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے کنواں، تو گھوڑا بھی اوپر آ جاتا ہے۔ تو لوگ کسان کو کہتے ہیں یار یہ تو تمہارا گھوڑا ہے۔ کہتا ہے یہ اچھا، یہ میرا گھوڑا ہے یار، میں بھی سوچ رہا ہوں، بڑی دیر سے اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، چلو شکر ہے مل گیا۔ اپنی طرف سے چلاکی کر رہا تھا۔ دوستو، اس میں ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب آپ اپنے کسی مشن پہ ہیں، جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں، جب کسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی آپ کی منزل ہے، تو آپ لوگوں کی تنقید کی، نفرت کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام کو کرتے رہیں۔ اور جس طرح اس گھوڑے کا آسرا وہ گند اور مٹی بنی، اسی طرح لوگوں کا یہی نفرت اور اس کی کرٹیسزم جو ہے، یہی انشاءاللہ آپ کو ایک دن اوپر لے کے آئے گی اور آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اور دوسری بات دوستو، اس میں سوچنے والی، سمجھنے والی یہ بات ہے کہ جب آپ نے اپنا ایک عروج دیکھ لیا ہے، اپنا ایک مطلب نکال لیا ہے، تو اس شخص سے، اس چیز سے اپنی جان نہ چھڑائیں۔ اس شخص نے آپ کا وہاں ساتھ دیا ہوتا ہے جب آپ کچھ نہیں ہوتے۔ آج اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عروج بخش دیا ہے، وہ دن نہ بھولیں جب آپ کچھ نہیں تھے اور وہ شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ آج آپ جو کچھ بھی ہیں اسی کی بدولت ہیں۔ آج وہ کسان جو بھی تھا اس گھوڑے کی بدولت تھا، اس نے اس گھوڑے کی جوانی کھائی ہے، اس نے اس گھوڑے کی جوانی اپنے کاموں میں لگائی۔ اسی طرح وہ شخص، جو شخص تمہارے لیے بیکار ہے، اسی کی وجہ سے آپ تم ادھر کھڑے ہو۔ اور اگر آج آپ کو اللہ نے عروج دے دیا ہے تو کم ظرف نہ بنے، اس کا سہارا بنے، اس کا آسرا بنے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے قیمتی سال، قیمتی وقت آپ کے ساتھ لگایا ہے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا۔ کسی کے احسان مند بنے، احسان فراموش نہ بنے۔ احسان فراموش لوگ جو ہوتے ہیں وہ کم ظرف ہوتے ہیں، کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے عروج بخشا ہے تو پھر ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں جو آپ کے کارواں میں اس وقت شریک تھے جب آپ کچھ بھی نہیں تھے۔ دوستو، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پہلی ویڈیو کی طرح پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور مجھے آنے والی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔